اسلام میرا دین ہے، رب میرا خدا ہے، سایہ نبی کا سر پہ ہے، مولا کی عطا ہے۔ آسماں جب سے قائم ہوا تو دنیا بھی ساتھ چلی، چاند سورج ستاروں نے بھی دنیا پر روشنی پھیلائی۔ قدرتی ہر شے دنیا میں فقط ایک اشارے پہ چلتی رہی۔ اوپر والے نے میرے نبی کو واحد ایک ذریعہ بنایا جن کی آمد سے اسلام کا پرچم لہرانے لگا۔ تینوں دنیا کی صورت 14ویں کا چاند نظر آنے لگی۔ چاند کے اس طرف ہم انسانوں کو تاحیات رہنے کی ایک دنیا بسی، جو وقت کے ساتھ شب و روز ایک نیا چہرہ بھی دکھانے لگی ہے۔ ایک نئی دنیا چاند کے اس طرف بھی ہم انسانوں کو رہنے کے لیے بنی ہے، جو یہاں سے بھی خوبصورت ہے۔ وہاں کا جنت نما گھر ملے گا جب انسانوں کی روح جسم کا ساتھ چھوڑ کر تنہا چلی جائے گی اور ہم انسانوں کا جسم خاک میں تبدیل ہو جائے گا۔ وقت آگے بڑھتا جا رہا ہے اور یہاں کا انسان بھی اپنا رنگ و روپ بدلتا جا رہا ہے۔ بادشاہ، وزیر، غلام، حکومت اور عدالت کی بات کی جائے تو جھوٹ کی بنیاد پر شب و روز ہوائی محل بھی بنتے نظر آ رہے ہیں۔ اصلی نقلی کی پہچان کھو رہی ہے۔ اڑانے والی قدرتی آب و ہوا بھی وہ نہ رہی کہ نقلی محل کا خاتمہ کیا جا سکے۔ احساس و جذبات انسان کے مردہ ہونے لگے ہیں۔ ہم انسانوں کے ذہن سے یہ بات نکل چکی ہے کہ انصاف کے ترازو پر ایک ساتھ وہاں تولے بھی جائیں گے۔ حساب کتاب جب ہوگا تو اپنی خطا گنوانے کے وقت گنتی گننا ہم سبھی بھول جائیں گے۔ کل میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ فرشتے سوالات پر سوالات مجھ سے کرنے لگے اور میں ایک بھی سوال کا جواب نہ دے سکی۔ ملک الموت سے میں خوفزدہ ہونے لگی تھی۔ اول سوال یہ تھا، تمہارا رب کون ہے؟ دوسرا سوال، تمہارا دین کیا ہے؟ اور آخری سوال، تمہارے نبی کون ہے؟ زندگی کا آخری امتحان بھی تھا وہ، جس میں آج میں فیل بھی ہو گئی۔ یہ سوچ کر میری آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور سسک کر میرا برا حال ہو رہا تھا کہ اچانک امی نے مجھے جگا دیا۔ نیند سے جاگتے ہی میں امی سے لپٹ گئی۔ میرا جسم کانپ رہا تھا اور آواز پر تالا لگ چکا تھا۔ پسینے سے شرابور تھی۔ نیند سے جاگتے ہی میں مکمل طور سے یہ سمجھ چکی کہ میں خواب کا سفر طے کر رہی تھی۔ پرسرات کی راہیں طے نہیں کر پائی، جس کا مجھے بے حد افسوس بھی ہونے لگا۔ امی نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی، میں نے ان کی آغوش میں سر رکھ دیا۔ امی نے دوبارہ تھپ تھپا کر گہری نیند سے مجھے سلا دیا۔ میں پوری طرح سے نیند کی باہوں میں جا چکی تھی۔ پھر سے نیند کا سفر طے کرنے لگی۔ نیند کی پٹری پر میرے خواب کی گاڑی پھر سے دوڑنے لگی۔ میں ایک بڑی گاڑی میں بیٹھی تھی اور میرے پیچھے خواتین کا ایک قافلہ میرے ساتھ چل رہا تھا۔ گاڑی سے اتر کر سیکورٹی گارڈ کے ساتھ میں ایک منچ پر چلی گئی اور میں مائک کے سامنے کھڑی ہو کر بہت کچھ بولنا شروع کر دیا۔ میری تقریر سن کر سامنے بیٹھی خواتین میرا حوصلہ بڑھانے لگیں۔ تالیوں کی گڑگڑاہٹ کے ساتھ میرے گلے میں پھولوں کی مالا پہنائی گئی۔ زندہ باد کا نعرہ میرے کانوں تک پہنچ رہے تھے اور میں اندر ہی اندر خود کو اعلیٰ عہدے پر دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ میری پارٹی کی جیت ہوئی، جس کا جشن بھی منایا جا رہا تھا۔ مٹھائیاں تقسیم کرنے کے بعد مجھے ایک سونے کی کرسی پر بیٹھا دیا گیا۔ میں نے اپنی کرسی سنبھال تو لی، لیکن میں ساتھ ہی یہ بھی سوچنے لگی کہ مجھے اپنی عوام کے لیے کیا کیا فائدہ دینا ہے۔ میں نے دل سے سوال کیا، پہلے میں اپنی جھولی بھروں یا بھوکی جنتا کا پیٹ بھروں؟ دل سے جواب ملا، ایمان کے ترازو پر بیٹھنا ہے اور ایمانداری کے ساتھ ہی اپنے تمام فرائض کو انجام دینا ہے۔ میرے اندر کی انسانیت جاگ اٹھی۔ یہ عزم لیے اپنی جنتا کے قدم سے قدم ملا کر میں چلنے لگی۔ میرے کام کرنے کے اصول بھی جدا تھے۔ خود سے پہلے جنتا کے مشورے کو ترجیح دینا میں نے لازمی سمجھا۔ میری جنتا تمام گھروں کی خواتین تھیں۔ ان سب نے غریبوں کے تمام مسئلے کو میرے سامنے رکھا۔ اس کے بعد سبھی نے اپنی اپنی کلائیوں سے سونے کی چوڑیاں اتار کر میرے حوالے کر دی۔ کسی نے موٹی رقم میری ہتھیلی پہ رکھ دی، کسی نے اپنی زمین کے کاغذات میرے حوالے کر دیا۔ میں حیرت زدہ ہو کر کہنے لگی، میں کیا کروں ان چوڑیوں کا؟ ان پیسوں کا کیا کرنا ہے؟ زمین کے کاغذات کا کیا ہوگا؟
ایک خاتون میرے سامنے آ کر کہنے لگیں، صرف آپ ہی نہیں، ہم سبھی عوام کے ساتھ ہیں۔ ہم سبھی نے مل کر ایک خاتون کو اپنا لیڈر بنایا ہے جو آپ ہیں۔ آپ اپنا عہدہ سنبھالیں اور ہم سبھی سے آپ کو کام لینا ہے۔ گھر گھر جا کر ہم سبھی نے مل کر سروے بھی کر لیا ہے۔ کتنے گھروں کے بچے بھوکے سو جاتے ہیں، ان کے گھر کا چولہا بجھا دیکھا ہے ہم سبھی نے۔ 3 وقت ان بچوں کو روٹیاں نصیب ہو جس کے لیے ہماری چوڑیوں کا کوئی مول نہیں۔ قیمتی ہمارے وہ بچے ہیں جو آگے چل کر اپنی ماں بہن بیوی کا پیٹ بھرنے کے لیے ہی سرحد سنبھالیں گے، اپنے وطن کی حفاظت کریں گے جس سے وابستہ ان کی ماں بہن بیوی کی آبرو ہے۔ ہمارے بچوں کے جسم پر پھٹی چادر نہ ہو جس کے لیے ہمارے روپے کم ہیں۔ ہمارے ان بچوں کے والدین سایہ دار درخت ہیں جن کا سایہ اپنے پھولوں پر برقرار رہے۔ ہماری زمین بنجر نہیں ہے، پھلنے پھولنے میں تعاون کریں گی۔ تمام غریبوں کی دعائیں ہم سبھی کے لیے قیمتی گہنے، جائیداد اور خزانہ ہے۔ معاشرے کی ان تمام کمیوں پر بھی نگاہ ہم سبھی کی ہے۔ غریب بچوں کی شادی ایک بہت مشکل مسئلہ ہے۔ لین دین پر پابندیاں لگ جائیں تو شادیات آسان مسئلہ ہو جائے گا۔ غریبوں کے لیے ایک اسپتال بھی لازمی ہے جس میں صرف مفت کا ہی علاج ہو۔ غریبوں کے پاس فیس دینے کے پیسے ہی کہاں ہوتے ہیں۔ ایک اسکول ان بچوں کے لیے ہر محلے میں قائم کیا جائے جس میں غریبوں کی تعلیم مفت میں ہو، کتاب، پینسل، دوات مفت میں ملے۔ غریبوں کا ایک اپنا قبرستان ہو جہاں آخری رسومات کے تمام خرچ اور دفن کرنے کو زمین مفت میں ملے۔ ہندو بھائی کے وقت مسلمان بھائی اور مسلمان بھائی کے وقت پر ہندو بھائی قومی ملت کا ثبوت پیش کرتے نظر آئیں۔ غریب ہندو بھائی کا تعاون دھرم و مذہب کا بھید بھاؤ ہٹا کر کیا جائے۔ مسجدوں کی میناریں جو ٹوٹی ہیں اسے درست کرنے میں ہندو بھائی بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے اور ٹوٹی مسجدوں کو پھر سے قائم کرنے میں اپنے ہاتھوں سے اینٹ بڑھائیں گے۔ ہندو بھائی کے برے وقت پر مسلمان بھائی دوڑ پڑیں گے۔ قومی ملت کا یہ جذبہ لیے ہر انسان قدم سے قدم ملا کر چلے گا۔ وطن کی سرحد پر شہید ہونے کے لیے رام بھی ہوں گے اور رحیم بھی۔ میری آنکھوں سے جو خوشیاں چھلک پڑی تھیں اور بے ساختہ میری ہنسی بھی نکل پڑی جسے امی جان نے محسوس بھی کر لیا۔ شاید میرے ہونٹوں پہ لہراتے وہ مسکراتا پرچم کو بھی دیکھ لیا تھا انہوں نے۔ میرے ساتھ انہوں نے بھی اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر خدا سے التجا کی، خدایا تو یہ خواب حقیقت میں تبدیل کر دے، تو ہم انسانوں پہ رحم فرما دے، اپنی رحمت کے خزانوں سے ہم سبھی کو مال و مال کر دے، ہر مشکل کو آسان کر دے، مصیبت ہر بلا سے بچائے رکھنا میرے مولا، آمین ثم آمین۔ دنیا میں محبت پھیلے گی، یوں پرچم حق لہرانے دو۔